عالمین کا پالنے والا، پرورش کرنے والا، تمام کی تمام حمد اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی شے کی، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہوں یا جمادات ہوں، جس شے کی تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اس شے کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پہ تقریریں بہت کم ہوتی ہیں۔ محرم میں ہم مولا علی کے فضائل پر زور دیتے ہیں، اس لیے کہ جس حسین کا ذکر محرم میں ہوتا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حسین اس علی کے بیٹے تھے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، نبی کر رہا ہے۔ تو علی کی تعریفیں بزبان قرآن یا بزبان نبی ہم ایام اعزاں میں ضرور کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہے گا، یہ رک نہیں سکتا۔ اب رہ گیا ربیع الاول آتا ہے، اہل سنت 2.25 مہینے شیعوں کے برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اذیت اٹھاتے ہیں، کچھ تنقید کرتے ہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ شامل ہوتے ہیں، کچھ بدعت کہتے ہیں۔ اب ان کے دل کی بڑاس کیسے نکلے؟ تو ربیع الاول میں کہتے ہیں رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے، لیکن تعریفیں صحابہ کی ہوتی ہیں، تعریفیں ازواج کی ہوتی ہیں۔ تو اب شیعوں نے تو حضرت علی اور امام حسین اور 14 معصومین، 12 امام کی تعریفیں لے لیں، سنیوں نے اصحاب اور ازواج کی تعریفیں لے لیں۔ اب 2 رہ گئے کہ جن کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ اب اگر ایصال ثواب کی مجلسوں میں، چونکہ فاتح کا مطلب ہے، یہ فاتح کا لفظ جو ہے نام ہے سورہ الحمد کا، تو اب مجلس میں بھی فاتحہ اور کھانے پہ نظر نیاز میں بھی سورہ الحمد، تو سورہ الحمد کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ذکر الہی کر لیتے ہیں علاوہ نماز روزے کے، جو اپنی ذات سے متعلق ہے، جس کا محتاج خدا نہیں ہے۔ اور نماز عبادت ہر ایک اپنی بخشش کے لیے پڑھتا ہے، کہ بھائی پوچھا جائے گا اللہ کی عبادت کی تھی تو کہے گا ہاں پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی، 5 وقت پڑھتے تھے، عید بقرعید پڑھتے تھے، ہر جمعے کو پڑھتے تھے، چاند سورج گرہن ہو جاتا تھا تو بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں، حالانکہ نماز آیات بھی واجب ہیں۔ زلزلہ آئے جب بھی پڑھو، چاند گرہن پہ پڑھو، سورج گرہن پہ پڑھو، واجبات میں ہے، نہیں پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا، نہ زلزلے پہ کوئی پڑھتا ہے، نہ چاند گرہن پہ، نہ سورج گرہن پہ پڑھتا۔ عید بقرعید اس لیے پڑھتے ہیں کہ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، عید منانی ہے کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ تو اب اللہ کی تعریف، کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بندوں کو بنائیں گے تو وہ اپنی اپنی تعریف میں لگ جائیں گے؟
ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بھلا ہر وہ ایسا کام کرے گا کہ کسی طرح اس کی تعریف ہو جائے، اچھے کپڑے پہنے گا، لوگ تعریف کریں کیا عمدہ بھائی، بھائی کہاں سے لیا چمڑے کی جیکٹ، اور کہاں سے لیا یہ گرم شال، اور کہاں سے لیا یہ سلک بوس کی شلوار کرتے کا کپڑا، تاکہ لوگ مخاطب ہوں۔ شیونگ بھی کرے گا اچھی طرح، چہرہ صاف ستھرا رہے، اگر داڑھی ہے تو اس کو بھی ذرا ترچوائے گا، اور اگر کلین شیو ہے تو صفا چٹ، چہرہ صاف ستھرا ہے، ہر 15-20 دن کے بعد بال بھی کٹوائے گا۔ مطلب سارا کام ہے کہ اچھے لگیں، اچھے اس لیے لگیں کہ تعریف ہو، تعریف ہو۔ شعر کہتے ہیں لوگ، کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ کریں لوگ۔ میں مجلسیں کیوں پڑھتا ہوں؟ تاکہ ہفتے میں اگر 2 مجلسیں ہو جائیں تو لوگ واہ واہ کریں، اور میں تعریفیں سن کے خوش ہوتا رہوں، اس لیے کہ برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ پھر دل چاہتا ہے بھائی اب منہ کا مزہ بدلے، اب تعریفیں سن لوں۔ شاعری کرتا ہے آدمی، شعر کہتا ہے، خطابت کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں تو ہیں ہی تعریف کے لیے، اس کا تو ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، مدح ہے۔ مکان بنواتا ہے بہت عمدہ سا، اس پہ جلدی سے لکھ دیتا ہے ماشاءاللہ، تعریف کرنا مگر نظر نہ لگانا، پوچھنا نہیں، کھا نہ جانا۔ گھر کا ڈیکوریشن کرتا ہے، جو آئے کہاں سے لائیں؟ یہ تو چائنا سے منگوایا تھا، اور یہ گلدان کہاں سے؟ یہ تو ہم یورپ سے لائے تھے، فرانس سے لائے تھے۔ اچھا، بہت اچھا، کیا عمدہ پردے ڈالے ہیں آپ نے، واہ واہ، کیا اچھے صوفے ہیں۔ بچہ آ گیا، ارے بھائی بہت اچھا، کس کا بچہ؟ میرا پوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بیٹا آ گیا، کس کا بیٹا ہے؟ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ دیکھیے ہر ایک میں کہہ دیتے ہیں آپ ہی کا بیٹا، مگر جب بیوی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ تعریف ہو رہی، یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں، سڑکیں سجائی جا رہی ہیں، درخت لگ رہے ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، سڑک بن رہی ہے، فیلڈیں بن رہی ہیں، گھاس لگائی جا رہی ہے، لان میں گھاس لگ رہی، یعنی ہر کام ہو رہا ہے تعریف۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب اپنے کاموں کی تعریف میں لگ جائیں گے۔ سائنسداں نئی سے نئی چیز بنائے گا تاکہ اسے داد ملے، اور جو استعمال کرے تعریف کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ساری یہ جتنی ہو رہی ہیں سب میری ہیں۔ کیسا انسانی تعریف کو اس نے یہ کہہ کر چھین لیا، الحمد، یعنی تعریف اللہ کی حمد ہے، اسی کے اندر ساری تعریفیں سماتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم کہاں رہو گے اور یہ چیزیں کہاں رہیں گی، سب کو فنا ہے، فنا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم بناتے ہیں۔ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، نام نہیں اس کا لیتے، اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ پورے قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، رب 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 ربی ربیون، قرآن میں لفظ آئے، ربیون یعنی بہت سے رب، رب الارباب، ربوں کا رب، ارباب رب کی جمع ہے، مسبب الاسباب، سبب جو لوگ ہیں ان کا مسبب،
جن کے سبب سے آپ کام کرتے ہیں ان سارے وسیلوں کا وہ وسیلہ کیا کہنے کی بات. خالقین، خالق ہے، خالق احسن الخالقین. جتنے خلق کرنے والے ہیں کیا کہنے. ان سب کا احسن میں ہوں. خالق سب ہیں لیکن میں ان خالقوں کا سردار خالق ہوں. کیا کہنے کی بات. خیر الرازقین، کیا کہنے. رزق میں دیتا ہوں لیکن جتنے رزق دینے والے ہیں کیا کہنے. ان سب کا خیر میں ہوں. خیر الرازقین. اب جہاں جہاں اللہ کے نام جمع میں آئے ہیں کیا کہنے کی بات. اس پہ جو اینٹی نصیری ہیں، کیا کہنے کی بات. نصیریوں کے دشمن، وہ ان آیتوں پہ بات ہی نہیں کرتے کیا کہنے کی بات. کہ رب کی بھی جمع ہے، خالق کی بھی جمع ہے، رازق کی بھی جمع ہے، مالک کی بھی جمع ہے. ملکیت کہہ رہا میں مالک ہوں، ہر چیز میری ملکیت ہے. کتنے مالک ہیں؟ کیا کہنے کی بات. کتنے مالک؟ ہر غلام اپنے آقا کو مالک کہتا ہے. مالک جیسا آپ کا حکم، مالک جیسا آپ کا حکم. یہ ملکیت میری ہے، وہ کہہ رہا ہے ملکیت ساری میری ہے. اب یہ جمع میں نام ہے. وکیل، اللہ وکیل ہے. جمع ہے وکلا، کیا کہنے کی بات. سارے وکیلوں کا میں وکیل ہوں. کیا کہنے کی بات. اب اللہ نے منع کیا تھا اور رسول اللہ نے حدیث بیان کر دی تھی کہ دیکھو اللہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا اور فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھنا. تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی صاحب کا نام میکائیل ہے، دردائل ہے، سرسائل ہے، اسرافیل ہے. کوئی رکھتا ہے اپنے بچے کا نام ملک الموت؟ کیا کہنے کی بات. نہیں رکھتا نا. میکائیل، اسرافیل یہ نام نہیں ہوتے. یہ نام رکھنا گناہ عظیم ہے. اسی طرح اللہ کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے. سنا آپ نے کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا اللہ؟ کیا کہنے کی بات. روح اللہ تو ہو سکتا ہے، کیا کہنے. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا اللہ نے، بے شک. لیکن اللہ نہیں ہو سکتا کوئی. کیا کہنے. تو اب جتنے صفات والے نام ہیں وہ تو انسانوں کے ہو سکتے ہیں کیا کہنے. لیکن اس میں کچھ لگانا پڑے گا. کیا کہنے. خالق نام رکھنا منع ہے، حالانکہ ہر ایک خالق ہے، کیا کہنے. ہر انسان خالق ہے، لیکن عبد الخالق بے شک. وہ سبحان ہے، عبد السبحان. یعنی یہ لفظ لگاؤ کہ وہ اللہ ہے اور ہم اس کے عبد یا غلام ہیں. عبد الرزاق، کیا کہنے. بے شک. حالانکہ یہ رزاق بھی جمع ہے. بے شک. کیا کہنے. رازق واحد ہے، لیکن رازقوں کے عبد عبد الرزاق نام رکھا جاتا ہے. اب چونکہ دیکھیے نہ زبان آتی ہے لوگوں کو، بے شک. نہ ادب سے تعلق ہے. شیعہ حضرات کچھ مجلس سے وابستہ ہیں، اس لیے ان کی معلومات بہتر ہے، بے شک. اس لیے ورنہ پوری امت جاہل مطلق، کیا کہنے. سب جاہل. اور جتنے فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ تو جاہل کیا، ابو جہل کے نسل سے ہیں. یقین کریں آپ، بے شک. ابو جہل یعنی فیس بک کا دوسرا نام رکھ دیجئے ابو جہل. جاہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے جو بحث کرتے ہیں، اپنی علمیت دکھاتے ہیں، کیا کہنے. لیکن اللہ پہ کہیں تقریر سننے میں نہیں آتی بے شک. کہ اللہ کی صفات، اللہ کے نام بیان ہیں. عالم بھی اسی کا نام ہے. بے شک. کیا کہنے. میں عالم ہوں، لیکن اتنے دھڑلے سے
شیعہ سنی سب عالم، واہ سب اپنے علماء جمع بنا لی عالم کی، واہ واہ قبلہ کیا کہنے علماء عالم، لباس عالم، لباس پہنے یہ عالم، یہ عالم، اللہ کہہ رہا ہے میں عالم۔ بے شک کسی نے کبھی یہ کہا کہ آپ عالم نہ کہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کا نام ہے، مالک نہ کہیں، وکیل نہ کہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے، پہلی ہی آیت میں کہتا ہے المصور، واہ میں مصور ہوں۔ بھئی کیا کہنے قبلہ واہ 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 کتنے مصور دنیا میں ہیں؟ کیا کہنے قبلہ دیے تصویر بنانے والے بے شک قبلہ کیا کہنے مصور۔ بے شک کسی نے کہا، کہیں سے آواز آئی کہ تصویر بنانے والے کو مصور نہ کہیے، اس لیے کہ مصور وہ ہے۔ بے شک اب اس کے بعد اس کے سارے ناموں میں ہر نام کی ایک ایک صفت بھی اگر بتاتی جائے تو ایک مجلس کافی ہے، بے شک نہ کہ تمام صفات بتائی جائیں۔ بے شک اب وہ جو بات مشہور ہو جاتی ہے بے شک اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بھئی کیا کہنے سمجھاتے رہیے، چونکہ علوم پر نظر نہیں ہے، کیا کہنے کانوں میں آوازیں نہیں پڑی ہیں، اس لیے خالق کہہ لیں گے، مصور کہہ لیں گے، عالم کہہ لیں گے، وکیل کہہ لیں گے، رازق کہہ لیں گے، رزاق کہہ لیں گے، واہ 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 لیکن جہاں آپ نے رب کہا چڑ جائیں گے۔ کیا کہنے واہ دیکھیے رب کسی کو کہا آپ نے چڑ جائیں گے، واہ فوراً کہیں گے نصیری۔ نصیری سے اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا کہنے نصیری نے کس کو رب کہا؟ بھئی کیا کہنے نصیری کب کسی کو رب کہتا ہے بھائی؟ وہ تو علی کو خدا کہتا ہے، بھئی واہ 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 اللہ بھی نہیں کہتا۔ کیا کہنے اللہ نام نہیں رکھا اس نے علی کا، نصیری نے، وہ کہتا ہے ہمارا خدا ہے، بھئی کیا کہنے بس ختم، ان کا عقیدہ ہے۔ اب وہ لفظ اتنا چلا رہے ہیں فیس بک کے ذریعے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ 2-3 ملکوں کے مدعا نہیں ہیں تو آپ کو نصیری کہا جائے گا، بھئی واہ 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 کیا کہنے قبلہ بس نام ہے نصیری۔ قبلہ واہ 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 مدح کیجئے، مدح کیجئے، ملکوں کی مدح کیجئے۔ واہ کیا کہنے عجیب بات ہے صاحب، ملکوں کی مدح کی کیا نہیں، وہاں اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ ہے، واہ 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 اس لیے پورے ملک کی تعریف کیجئے۔ وہاں مکہ مدینہ ہے اس لیے پورے سعودی عرب کی تعریف کیجئے، بھئی کیا کہنے بادشاہوں کی بھی تعریف کیجئے، وہ رسول اللہ کا گھر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے، وہ جناب سیدہ کی قبر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے۔ عجیب تعریف ہے یہ، کہیں خود کرواتے ہیں تعریف اور کہیں نہیں کرنے دیتے، بے شک علی کی تعریف نہیں کرنے دیتے، بے شک بے شک اس کے اوپر قد قن ہے، واہ وہاں پر پابندی ہے، لیکن میں تو صرف اللہ پہ بات کر رہا ہوں، کیا کہنے قبلہ بے شک میں اللہ پہ بات کر رہا ہوں، بے شک اللہ پہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اور مختلف جتنی بھی تقریریں محرم سے اب تک کی سب اللہ ہی پہ کی، بے شک زیادہ تر اللہ پہ، لیکن نام رکھنا اور ہے۔ واہ 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 آپ نے نام رکھ دیا، یہ تصویریں بناتا ہے، یہ مصور ہے، واہ لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مصور ہوں، بے شک تو کیا وہ تصویر بنانے والا اور وہ برابر ہو گئے؟ کیا کہنے قبلہ واہ واہ نہیں، وہ کہہ رہا برابری کر کے دکھاؤ۔ کیا کہنے اب یہاں پر ایک چیز آئے گی کہ یہ مشہور ہے کہ اللہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے، واہ 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 اب مشہور ہے، بے شک یہ صحیح ہے کہ اس نے کن کہا تھا تو دنیا ہو گئی، بھئی واہ 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 لیکن واہ اب جو دنیا میں ہو رہا ہے کیا کہنے وہ کن کہتا اور ہو جاتا ہے، بھئی کیا کہنے قبلہ بتائیں، نہیں ہوتا۔ آپ نے بیج ڈالا
اس نے دیکھا اچھا انہوں نے بیج ڈالا کن. بھائی کیا صبح اٹھے تو پورا آم کا درخت اور اس میں پھل نکل آئے. کھجور کا بیج ڈالا, اس نے کہا کن, کھجور کا درخت نکل آئے, پھل گرنے لگے. کیا کہنے قبلہ. بس ڈاکٹر کے یہاں لے گئے خاتون کو. ان کا ارے کن, بھائی کیا لیجئے بچہ. بھائی کیا کہنے قبلہ. واہ اللہ نے کن کہہ دیا, کیا بچہ ہو گیا. کیا کہنے. اب یہاں کیا ہے, توحید کو سمجھنا ہے. بے شک کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے, بے شک لیکن کائنات بتدریج ہے. بے شک بیج لگے گا, پانی پڑے گا, پھر چھوٹا سا کنواں نکلے گا, پھر درخت تھوڑا سا اور بڑا ہوگا, پھر اور بڑا ہوگا, پھر اور بڑا ہوگا. ہر درخت کی میعاد ہے, کوئی 6 مہینے میں, کوئی سال بھر میں, کوئی 3 سال میں کیا کہنے. پھل دے گا, بڑا ہوگا, واہ 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 جوان ہوگا, واہ بتدریج. یہاں کن نہیں ہے. بھائی واہ 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 تو اب یہاں کیا ہے, یہاں ہے رب. واہ 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 واہ. رب کے معنی میں ہی پالتا ہوں, بڑھاتا ہوں, پرورش کرتا ہوں. تو اب ماں کے شکم میں جو بچہ بن رہا ہے بتدریج رب, واہ واہ رب نے بنایا. واہ کن سے نہیں ہوا, فوراً بچہ نہیں ہوا, واہ بتدریج. کیا کہنے. اس کے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ تم کیا تھے, تمہاری حقیقت کیا تھی. واہ 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 تم ایک قطرہ تھے, واہ پانی, پھر اور بڑھا, پھر ہم نے اور بڑھایا, پھر اور بڑھایا. مضغہ, علقہ, یہ قرآنی لفظ ہیں, آیتوں کے لفظ ہیں. گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس میں ہم نے روح پھونکی, جان دی, پھر جسم بنایا, اس کے اندر آنکھیں بنائیں, ناک بنایا, کان بنایا. المصور, واہ واہ واہ. یہ میں تصویر بنا رہا ہوں. وہاں رب ہے, پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, درختوں کو بڑھاتا ہے, کھیتوں کو بڑھاتا ہے, اناج کے درختوں کو بڑھاتا ہے, اناج نکلتا ہے. رب, میں رب ہوں, میں پالنے والا ہوں. اور اسی سے تم کھا پی کے تم بھی پلتے ہو, تمہارا پالنے والا بھی میں ہی ہوں. زمین سے یہ درخت جو اگ رہے ہیں, پھل اور درخت اور اناج تمہیں جو سب کچھ مل رہا ہے, سبزیاں, یہ سب میں دے رہا ہوں, بنا رہا ہوں. بتدریج میں رب ہوں, میں ہی پال رہا ہوں. جمادات کو, نباتات کو, حیوانات کو, انسانوں کو, سب کو میں پال رہا ہوں, میں رب ہوں. اور تصویر بنا رہا ہوں, میں مصور ہوں. کیا کہنے قبلہ. وہ مصور جو تصویر بنا رہا ہے, قبلہ کیا کہنے. وہ 4 چیزوں کا محتاج ہے. بے شک تصویر بنائے گا بے شک تو 4 چیزوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا. بے شک قبلہ. کیا کیا؟ پہلے تو کینوس ہو, گتا ہو یا لکڑی کا ٹکڑا ہو, بے شک مضبوط ہو, ٹھوس ہو, بے شک اس پہ تصویر بنے گی. بے شک دوسری چیز کیا ہو, قلم ہو یا برش ہو. بے شک قبلہ. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. قلم سے بنائے گا. 2 چیزوں کا محتاج ہو گیا, ایک گتا, کاغذ یا لکڑی. بے شک دوسری چیز برش, قلم, پینسل, بے شک اس کا محتاج ہو گیا. اور پھر ایک اور محتاجی آ گئی, جس چیز پہ تصویر بنائے گا بے شک قبلہ. وہ لکوڈ نہ ہو, جامد ہو. بے شک قبلہ. بے شک. کوئی کہے مصور ذرا پانی پہ تصویر بنا دو, کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا پانی پہ ذرا اپنا برش چلا کے ایک تصویر بنا دو. کیا کہنے. نہیں, زمین پہ بنا سکتا ہوں, بے شک مٹی پہ بنا سکتا ہوں, دریا پہ نہیں بنا سکتا. بے شک بے شک. کیا کہنے. اس کے معنی محتاجی ہے جامد کی. بے شک لکوڈ پہ تصویر نہیں بنے گی, بہتی ہوئی چیز پہ تصویر نہیں بن سکتی. بے شک. پھر اس کے بعد قلم چاہیے یا برش چاہیے یا پینسل چاہیے. بے شک. اب پھر ایک محتاجی آ گئی, ایک سب سے بڑی محتاجی آ گئی کیا کہنے. کہ آپ نے اس کے کمرے کی بتی بجھا دی کیا اور مصور سے کہا تصویر بناؤ. اس نے کہا اندھیرے میں نہیں بنتی, روشنی کا محتاج ہے, بغیر روشنی کے نہیں وہ کہہ رہا المصور, ماں کے شکم میں میں تصویر بناتا ہوں,
लिक्विड पे बनाता हूँ, पानी के कतरे पे तस्वीर बगैर बुरश के, बगैर कलम के, बगैर जामिद गत्ते लकड़ी दफ्ती के तस्वीर बन रही है अल मुसव्विर। और 7 पर्दों के अंधेरों में जहां लाइट का इंतजाम नहीं, अल मुसव्विर। मैं हूं मुसव्विर, तुम कहां से मुसव्विर हो गए? मैं आलिम हूं, तुम कहां से आलिम हो गए? मैं हूं जानने वाला। मूसा हमने आलिम पर आलिम बनाया है, एक आलिम फिर उससे बड़ा आलिम, फिर उससे बड़ा आलिम, फिर उससे बड़ा आलिम। क्या तुम्हें किसी आलिम से मिलना है? मैं मिलवा दूं, जाओ देखो आलिम कैसा होता है। जाओ जहां दरिया के 2 धारे मिलते हैं वहीं पर जाओ, मजमऊल बहरैन पर, वहां मिल जाएगा तुम्हें एक जानने वाला। उसके साथ जाना और फिर देखना इल्म क्या होता है और आलिम क्या होता है। आलिम पे आलिम इसलिए बनाए कि जो सबसे बड़ा आलिम मैं बैठा हुआ हूं, हर एक के इल्म को देखकर समझो कि फिर मेरा इल्म क्या होगा, इसलिए कि इल्म इसको मैंने अता किया है। आज तक दुनिया ये नहीं समझी कि जब तक कि आप अली के इल्म के डंके नहीं बजाएंगे आपके समझ में अल्लाह का आलिम होना नहीं आएगा। इतनी सी बात शिया और सुन्नी के समझ में नहीं आती कि एक जात अली की ऐसी बनाई। कहते तो यही है कि कलम उसने तोड़ दिया था तस्वीर मोहम्मद बनाकर, लेकिन तस्वीर मोहम्मद बनाई उसने, बहुत कम अरसे इंसानों में रहे, जल्दी से बुला लिया। 23 साल की जिंदगी इस्लाम फैलाया, 23 साल में पूरी दुनिया जान गई ये मोहम्मद हैं। 40 साल की उम्र के पीछे दुनिया वाले नहीं जानते थे मोहम्मद कहाँ रहते हैं, लेकिन जैसे ही नबूवत अता की सब जान गए, पूरा अरब जान गया। और उसके बाद 10 हिजरी में वापस बुला लिया। अब लोग कहें मोहम्मद कैसे थे, इतनी जल्दी चले गए, काश हम उन्हें देखते, क्या सिफात थे, उनका इल्म कैसा था, सूरत कैसी थी, शक्ल कैसी थी। तो अल्लाह ने कहा कि उसी नूर का दूसरा हिस्सा ठहरा रहेगा। बिस्तर पे इसीलिए सुलाया था कि हमें नहीं देख रहे हो, इसको तो देखो। बस ये खलता है लोगों को, ये सारा जो है मामला ये सबको खलता है। और ये पूरा सिलसिला अल्लाह सरकार अली से होता हुआ इमाम हुसैन पर आ जाता है। अब इमाम हुसैन चूंकि मजलूम है और तारीफ उनकी दुनिया कर रही है, अब जलने वाले करें क्या? इसलिए कि मजलूम की तारीफ हो रही है तो उसमें टांग कैसे अड़ाएं? तो अब उलझते हैं उनसे जो नामे हुसैन ले रहे हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या पीटना और मातम करना और रोना और मजलिस करने सब बिदत है? क्या मतलब है भाई? बिदत है, गलत है तो क्या हुआ? कितनी बिदतें आप किए चले जा रहे हैं, सने हुए हैं बिदतों में। यानी एक बिदत नहीं बर्दाश्त है इमाम हुसैन का रोना, मजलिस करना। शुरू में जहाँ कोई नई चीज़, कोई एक तो नसीबी बहुत देर में होती थी पाकिस्तान को चीज़ें, कंप्यूटर कितनी देर में मिला। हिटलर के ज़माने में कंप्यूटर जंग अजीम में हो चुका था, कंप्यूटर जर्मनी वाले इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान में कब आया आपको पता है? 67 में कंप्यूटर आया, इतनी देर में, और वो भी ऑफिसों में था, घरों में नहीं था। यूनाइटेड बैंक ने, नेशनल बैंक ने, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक ने ज़्यादा जल्दी की। उसके बाद चूँकि आगा सनाब्दी थे तो उन्होंने जल्दी से कंप्यूटर सारे यूनाइटेड बैंक में लगा दिए थे। बड़े बड़े कंप्यूटर जो मैंने देखे थे, छत से लेके नीचे तक इतने बड़े बड़े कंप्यूटर, अब वो उनका वजूद नहीं, वो छोटे होते गए, छोटे होते गए, छोटे होते गए, हाथ में आ गए। वो बड़े वाले अगर आप देखते, हाथी के बराबर वाले कंप्यूटर जिसमें से प्रिंट बैंक के निकलते थे, वो पुराने कंप्यूटर जिन्होंने बैंकों में काम किया होगा 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 तक, उनको पता होगा उन कंप्यूटरों का।
کب ملا کمپیوٹر؟ اسی طرح پوری دنیا میں ٹی وی آئے ہوئے بھی جب میں 7 سال کا تھا، 7 سال کا، اس وقت انڈیا میں پہلا ٹی وی ایک آیا تھا، ایک، اس کی نمائش ہوئی تھی، پوری خلقت اسے دیکھنے گئی تھی یہ کیا چیز ہے۔ پھر ٹی وی نے ترقی کی، بلیک اینڈ وائٹ تھا، بڑی دیر میں جا کے کوئی 59 میں پاکستان کو ملا تو پھر ٹی وی بنا، تو پھر یہاں ٹی وی آیا۔ اب جب ٹی وی آیا اور ہماری ملکیت ہے ٹی وی، ہم جو چاہے اس میں کریں، ہم کر رہے ہیں پروگرام، ہم اب دکھا رہے ہیں پروگرام۔ اب محرم آ گیا، اب شیعہ تو ہر چیز میں کہتے ہیں نا پاکستان میں ہمارا حصہ ہے، اب محرم آ گیا، انہوں نے کہا بھائی محرم کے پروگرام ٹی وی پہ ہوں گے، ان کا نہیں وہ تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں بھائی؟ نہیں محرم کے پروگرام ٹی وی پہ نہیں ہوں گے، نہ وہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی شام غریبہ کی مجلس دیجئے، احتجاج ہو رہا ہے، سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، تمام بینر لگائے گئے، شام غریبہ کی مجلس ٹی وی پہ آئے گی، پی ٹی وی پہ آئے گی، بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ، ابھی کلر نہیں ہوا۔ نہیں شام غریبہ کی مجلس نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک مختار ملنگ نام کے تھے، اب لوگ ملنگوں کو بھی گالیاں فیس بک پہ دیتے ہیں، لیکن ملنگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ امام بارگاہ علی رضا بندر روڈ پہ رہتے تھے، وہ وہیں ملتے تھے، وہ ایک جھنڈا لے کے چلتے تھے کالے رنگ کا، مختار ملنگ مر گئے، جنہوں نے پرانے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہر مجلس میں آگے نشتر پارک میں جھنڈا لیے کالے رنگ کا۔ رشید ترابی صاحب نے کہا بھائی شام غریبہ تو آئے گی، دکھانا پڑے گا آپ کو، ٹی وی پر دکھانا پڑے گا۔ مختار ملنگ، دیکھیے باراتیں آ رہی ہیں، شادیوں کا زمانہ ہے، دلہنیں رخصت ہو رہی ہیں، باراتیں آ رہی ہیں، سب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، دولہا والے دھماکے لے کے آتے ہیں۔ یوں ہی کراچی دھماکوں کا شہر ہے، شادیوں میں بھی دھماکے، دھماکے سے پہلے دھماکہ کرتے ہیں، ہاں پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں، دولہا لوگ باراتی پہلے ہی دھماکہ کرا دیتے ہیں۔ خیر صاحب، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دھماکہ، بندوق، توپ جس کے اندر بارود استعمال ہوتا ہے، بارود شیطان کی ایجاد ہے، بارود شیطان نے دریافت کیا، یہ انبیاء کی دریافت نہیں۔